بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مجیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مجیب الرحمن بلوچ آفیشیل۔ ویور، آج آپ کے لیے سورۃ فاتحہ کا مجرب اور مؤثر قسم کا وظیفہ لے کر آیا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ویورز، آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے اور یہ ایسی سورت ہے جو پہلے انبیاء کے اوپر بھی یہ نازل ہوئی ہے، تو یہ بڑی ہی بااثر اور بڑی ہی کمال کی اور بڑی ہی مجرب قسم کا یہ کلام ہے، اس کی آیات ہیں، اور اس کا ثبوت ہمیں احادیث مبارکہ سے بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی سفر کے اندر تھے، تو وہاں پر کسی اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ تو ان کا آدمی آیا صحابہ کے پاس کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا اور ہم نے سارے علاج کر لیا، لیکن کوئی شفا، کوئی اس کو افاقہ نہیں ہوا، تو آپ کوئی دم کر دیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ اس کے بدلے میں ہم بکریوں کا ریوڑ لیں گے آپ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان میں سے ایک صحابی نے دم کیا 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کے، اور اس کے جہاں پر بچھو نے کاٹا تھا وہاں پر اپنا لعاب مبارک لگایا اور دم کر کے دیا۔ تو کیا ہوا کہ اس کو بالکل ہی وہ شفا یاب ہو گیا اور بالکل تندرست ہو گیا۔ تو اس کے بدلے میں انہوں نے کچھ بکریاں صحابہ کو دی۔ تو صحابہ نے کہا کہ جب تک یہ حلال ہے یا حرام ہے، جب تک ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھ لیتے تو ہم اس کو استعمال میں نہیں لے کر آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سارا واقعہ، سارا ماجرا بیان کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کیا اور اس میں سے کچھ حصہ میرا بھی نکال دے۔ تو سورۃ فاتحہ اگر کسی کو کوئی موذی جانور وغیرہ کاٹ لے تو اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ تو سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس جہاں پر موذی جانور نے کاٹا ہے وہاں کے اوپر نکال کے تھوڑا سا لعاب مبارک لگا دیں، تو انشاءاللہ وہ موذی جانور کے کاٹنے کا جو اثر ہے وہ تقریباً انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی بڑی سے بڑی مصیبت کا شکار ہیں، کسی بڑی سے بڑی ٹینشن کا شکار ہیں، اور ایسی مصیبت ہے جو آپ کی حل نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے ایک اور بڑا اہم اور مجرب قسم کا وظیفہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے فجر کے سنتوں اور فرضوں کے درمیان آپ نے 41 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اول آخر 7 بار درود شریف پڑھنا ہے، 7 مرتبہ شروع کے اندر درود شریف، 7 مرتبہ آخر میں درود شریف پڑھنا ہے۔ درمیان میں 41 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور ہر مرتبہ سورۃ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اور بسم اللہ کس طریقے سے پڑھنی ہے کہ بسم اللہ کے آخر پہ جو میم ہے اس کو الحمد کی لام کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تو 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ ملا کر، میم کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اور یہ عمل آپ نے کرنا ہے فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں۔ 41 مرتبہ صبح کو پڑھیں۔ اگر صبح کو فجر کے سنتوں اور فرض کے درمیان آپ کو ٹائم نہیں مل سکا تو فرضوں کے بعد بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن سورج کے نکلنے سے پہلے، اور یہی عمل آپ نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد بھی کرنا ہے، کہ عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ نے اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درمیان میں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ کی جو میم ہے اس کو الحمد کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ تو جس قسم کی بھی بڑی سے بڑی مصیبت بھی ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کی مصیبت وہ ٹل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ غائب سے آپ کی مدد کریں گے، اور آپ کے جو تمام مسائل ہیں، جس قسم کے مسائل کے لیے بھی آپ نے یہ وظیفہ کیا تھا، تو انشاءاللہ وہ مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا، اور کمنٹ